کیا ڈسکشن ہے آج کی میٹنگ؟ پچھلا مہینہ جو ہے جیسے کہ MIM SDPI PFI عام آدمی پارٹی ان سب کو دعوت دے کر کے ان سے رائے مشورہ ہوا. باقی جو تھی اب جو جنتا دل تھی BJP تھی اور کانگریس تھی ان کے جو مسلمان نمائندگی جو کر رہے تھے ان کو دعوت دے کر کے ان سے مشورہ کیا گیا ہے کہ آنے والے وقت کے اندر مسلمان اب جو ہے جس طرح سے پہلے استعمال ہو رہے تھے ایسے استعمال نہیں ہوں گے. تو ہماری ایک جو ہماری طرف سے جو باتیں تھیں ان کے سامنے رکھی گئی ہے اس کا جواب لے کر کے جب وہ آئیں گے تو اس کے بعد پھر ایک بیٹھک ہوگی. اس بیٹھک میں جو ہے تمام تنظیموں کو ساتھ میں لے کر ایک کمیٹی بنا کر وہ ریاست کے اندر ہم لوگ جو کامیاب ہوتا ہے جو کچھ قوم کے حق میں ہے اس کے لیے ہم کوشش کریں گے اور اس کے حق میں تائید کرنے کی بات ان سے کہی گئی ہے. کیا مطالبات کیا ہیں اس وقت پارٹیوں سے؟ مطالبات یہی ہے کہ وقت کے الیکشن کے وقت کے اوپر ہر مسلمان کا ہمدرد ہر کوئی بن جاتا ہے. الیکشن ختم ہونے کے بعد پھر ہماری کوئی اوقات ان کے سامنے رہتی نہیں ہے. اس وجہ سے جو ہے یہ صرف جس طرح ایک پرانی کہاوت ہمارے یہاں ہے بگار کے وقت میں کری پتہ ڈالتے ہیں وہ حالت ہماری مسلمانوں کی ہو گئی ہے. ایسا نہ ہو اس لیے ہم نے ابھی سے کوشش کر رہے ہیں کہ آگے ہم لوگ سنبھل کر کے دیکھ کر کے چلیں. مسلمانوں کی جو ہے نمائندگی جیسے کہ کانگریس 17 سیٹ یا 15 سیٹ دے کے بھی آئی ہے JDS سے 15 سیٹ دے کے آئی ہے تو اس بار کوئی لایا عمل پیش کریں گے آپ ایک پارٹی کو پیش کریں گے تینوں پارٹیوں کے سامنے پیش کریں گے؟ اسی لیے تو یہ آج ہم لوگ صدائے اتحاد والے یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ڈیموکریسی اور تمہارا کیا وہ سیکولر یہ سب نام سے ہٹا کر کے ہم لوگ جو ہے جو بھی مسلمان جو بھی پارٹی سے ہو اگر وہ کامیاب ہوتا ہے تو اس کی تائید کرنے کے لیے ہم لوگ ایک جگہ جمع ہوئے ہیں. یہ نہیں کہ BJP جنتا دل والے نے 18 دے دیے کانگریس والے نے 19 دے دیے اور ایک ہی جگہ پہ انہوں نے دیا. اب یہ آئندہ چلنے والا نہیں ہے اور جو بھی یہ نمائندگی کو جو اپنا بی فارم دیتے ہیں ان کو پہلے پرکھنا چاہیے کہ وہ کامیاب ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. اور یہ جو ہے 18 سیٹ 19 سیٹ یہ اب نہیں چلے گا. ہمیں کسی پارٹی سے مطلب نہیں ہے. ہمیں صرف اپنی قوم سے مطلب ہے انسانیت سے مطلب ہے. جو بھی غیر مسلم جو ہے جو اپناپن کی انسانیت کی جو پیشگی کرتا ہے اس کا بھی ہم ساتھ دیں گے. ایسا نہیں صرف مسلمانوں کی ہی بات ہے اور یہ بھی نہیں کہ صرف ایک ہی پارٹی کی تائید کریں گے. مسلمانوں کے لیے کوئی سیاسی پارٹی ہے نہیں اور مسلمان بھی کسی پارٹی کے لیے ہے نہیں. بس یہ ہم صدائے اتحاد والے کہہ رہے ہیں. صاف طور پر کہ BJP کی بھی آپ تائید کریں گے؟ ہمیں کوئی بھی ہمارا نمائندہ کامیاب ہونے والا ہے اور وہ حق انسانیت کے لیے کام کرتا ہے تو اسے ہم ساتھ دیں گے. لیکن BJP نمائندگی ہی نہیں دیتی تو وہ ان کا پرابلم ہے نا. ہماری بات ہم نے سامنے رکھا ہے کہ جو بھی انسانیت کے لیے کام کرتا ہے ہم اس کا ساتھ دیں گے. آرگنائزنگ سیکرٹری ہیں صدائے اتحاد کے. آج کیا پروگرام تھا کس طرح؟ الحمدللہ آج صدائے اتحاد کرناٹک جو ہماری تنظیم ہے اس کی جانب سے ہمیشہ کمپلیکس میں ایک میٹنگ منعقد کی گئی تھی جس میں تمام سیاسی پارٹیز کے ذمہ داران کو مدعو کیا گیا تھا. الحمدللہ یہاں پہ تمام شہر کے دیگر حصوں سے علماء حضرات اور دانشور حضرات بھی یہاں پہ موجود تھے اور صدائے اتحاد کے آفس بیررز بھی تھے اور ان لوگوں کے ساتھ مل کر جو سیاسی قائد آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ ایک انٹریکٹیو میٹنگ ہوا اور صدائے اتحاد کی جانب سے ان سیاسی قائد کو ارسپیکٹ آف اینی پارٹی ان کے پاس سامنے کچھ ہم لوگوں نے ایک کویشچنر کے فارم میں ایک سوالات ان سے پیش کیے تھے اور ان کے پاس ہم لوگ جواب جاننے کی کوشش کیے کہ اب تک جب سے یہ وجود میں آئے ہیں پارٹیز تو یہ پارٹیز مسلمانوں کے لیے مائنورٹیز کے لیے کیا کر ہیں بول کر. تو الحمدللہ انہوں نے اپنے اپنے اندازوں میں انہوں نے اپنا جواب دیا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اسی طرح سے جب بھی مائنورٹیز کا کوئی مسئلہ ہوگا یا مائنورٹیز کی حق کی بات ہوگی تو ارسپیکٹ آف اینی پارٹیز یا تمام لیڈر حضرات جو قائد ہیں یہ آ کے یہاں پہ قوم کی رہبری کریں گے اور اسی طرح سے ہمارا انشاءاللہ چاہے وہ BBMP کونسل ہو یا اسمبلی ہو یا پارلیمنٹ ہو یہاں پہ ہمارا ریپرزنٹیشن بڑھے گا انشاءاللہ. تو اس کے لیے کیا تیاریاں کی گئی ہیں سر؟ ریپرزنٹیشن بڑھانے کے لیے کیا جو ہے ڈیمانڈز رہیں گی پارٹیوں سے؟ جی سب سے پہلے تو جو پولیٹیکل پارٹیز کے جو قائد آئے ہوئے تھے تو انہوں نے ان سے ہمارا جب ملاقات ہوا تو مائنورٹی لیڈرز آئے ہوئے تھے تو انشاءاللہ وہ اپنے سینئر لیڈرز جو ہیں جو پارٹی کے ہائی کمانڈ ہے ان سے مشورہ کر کے انشاءاللہ پھر ان کے
पार्टी के सीनियर लीडर्स के साथ हमारे सदाए इत्तेहाद के ऑफिस बेरर्स की एक मीटिंग होगी, तो इंशाल्लाह उधर हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन, जितना हमारा हक़ है माइनॉरिटीज़ का, उतना रिप्रेजेंटेशन माइनॉरिटीज़ को मिले। मुख्तलिफ जमातों की हाई कमांड्स को एक साथ बुलाएंगे या फ़र्दन के साथ मीटिंग रहेगी? नहीं, इंशाल्लाह ये देखेंगे सहूलत कैसी बनेगी। अगर ज़रूरत पड़े तो इनफरादी तौर पर मुलाकात करेंगे, अगर ज़रूरत पड़े तो सबको एक साथ बुलाकर भी एड्रेस करेंगे इंशाल्लाह। ये सही है, आपका वादा है कि वोटिंग परसेंटेज भी कम हो रहा है और सही नुमाइंदगी जीत नहीं रही है। और सियासत में क्या हो रहा है कि आज हम सदाए इत्तेहाद की एक कोशिश हो रही है कि जैसे हम सब मसलकों के लोगों को एक साथ एक प्लेटफार्म पे लाएं, तो हम चाहते हैं कि जितने भी सियासी जमात के नुमाइंदे हैं उनसे को भी एक प्लेटफार्म पे लाके कोशिश ये की जाए कि उनके जो भी हाई कमांड है उनको वाज़े किया जाए कि भाई किस तरीके से आप नुमाइंदगी देंगे और किस तरीके से उनको साथ देंगे। खाली टिकट ले लेना दे देना बड़ी बात नहीं है। आजकल क्या हो गया है कि जो भी नुमाइंदा होता है वो सिर्फ अकेला ही अपनी जायदाद समझ के उस पर हक जताता है। तो आप मुसलमान जाग गया है और ख़ुद पूरी तंजीमें जाग गई है। वो बताना चाहते हैं कि जो मुसलमानों की भलाई के लिए और मुसलमानों के हक़ के लिए जो लड़ सकता है, जो उनके लिए आगे आके काम कर सकता है, हम सब जमात मिलके, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, उसको जिताने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदाए इत्तेहाद हमेशा से ये कोशिश करता हुआ आया है कि तमाम को मुत्तहिद किया जाए और तमाम मसालिक के इत्तेहाद के साथ साथ, और इसका काम इतना वसी हो गया है कि हमारे मुल्क के अंदर भाईचारे का जो इत्तेहाद था ये ख़त्म ना होने पाए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो हमारा मुत्तहिद मुल्क है, और इस इत्तेहाद को ख़राब नहीं होने के लिए हमारे सदाए इत्तेहाद काम कर रही है। उसी ज़मन में एक कोशिश है कि अब आने वाले इलेक्शंस में तमाम पार्टियों के ज़िम्मेदारों को बुलाकर हमने ये मैसेज दिया है कि तमाम पार्टीज़ मुसलमानों को भी अपना हक़ पूरी तरीके से उनका हक़ अदा करें, और लिहाजा हमारा भी पूरा हक़ मिलने का हम हक़दार हैं। लिहाजा उसमें आप ताउन करें, अपने हाई कमांड तक हमारी बात पहुंचाएं, और यही पैगाम को पहुंचाया गया है आज की इस मीटिंग के ज़रिए से। अगर ज़माने में चाहते हो वक़ार दायमी, अगर ज़माने में चाहते हो वक़ार दायमी, तो सबसे पहले पैदा करो इत्तिहाद बाहमी। आज सदाए इत्तेहाद की बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त एक नेशनल पार्टियों के साथ मुशावरती नशिस्त हुई। सदाए इत्तेहाद का जो सबसे अहम एजेंडा है, तकरीबन 12 सालों से सदाए इत्तेहाद इसी पर काम करते आ रही है कि जहाँ पर मुसलमानों में, मुसलमान पार्टियों में, मुसलमान जमातों में डिफरेंसेस हैं, उनको मिली मसाइल में यकजा करना। और इसी मकसद के तहत हमने ये देखा कि सियासी पार्टियों में भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की बड़ी अक्सरियत है, मुसलमान नुमाइंदगी कर रहे हैं। लेकिन जब मिली मसाइल आते हैं तो सब बिखर जाते हैं। तो हमने ये देखा कि ओवरऑल कर्नाटक के अंदर जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो रियासती सतह की पार्टियां हों, चाहे वो नेशनल पार्टियां हों, उन तमाम मुस्लिम नुमाइंदों को जोड़कर उनसे वजाहत तलब की जाए कि हमारा ये इख्तलाफ, हमारे ये डिफरेंसेस जो हैं उसको ख़त्म किया जाए और मिली मसाइल में एक होकर हम सब जो है ना कदम ब कदम मिलाकर इन मसाइल को हल करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मकसद के तहत कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, जनता दल पार्टी के मुस्लिम नुमाइंदे आए और हमने उनसे कौम की तरफ से वजाहत तलब की, और शहर के अल्हम्दुलिल्लाह हर इलाके से नौजवान उलमा किराम को हमने मदऊ किया, हर किसी ने सवाल किया। एक बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ज़िक्र मुबाहसा हुआ है। तो इसका आने वाले दिनों में, आने वाले BBMP इलेक्शंस हो या चाहे वो MLA इलेक्शंस हो, उस पर एक अच्छा इंशाल्लाह असर पड़ने वाला है। से एक मीटिंग मुकर्रर हुई जिसमें नेशनल पार्टीज़ के तमाम ज़िम्मेदारों को बुलाया गया, और बुलाने के बाद उनसे ये कहा गया कि कौम मुस्लिम को आप टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करते हैं, और काम होने के बाद, आप लोग जीत जाने के बाद फिर जो है हम लोगों को छोड़ देते हैं। अब आइंदा ऐसा नहीं होगा। और फिर ये भी कहा गया कि आज अक्सर जो हालात देख रहे हैं तो हमें लीडर कम चमचे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो इन वजूहात की बिना पर हो सकता है कि हमारे 19-20 कुछ मामला हो।
تو لہٰذا آج یہ کہا گیا ہے کہ کچھ چیزیں بتائی گئی ہیں کہ آپ اتنے چیزوں کی ہم لوگوں کو آپ گارنٹی دیتے ہو تو ہمیں کسی پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ہمیں قوم سے لینا دینا ہے. جو قوم کا اچھا ساتھ دے گی ہم اس کے ساتھ ہیں. یہ تمام پارٹی والوں سے کہا گیا ہے اور سب لوگ سن کے گئے ہیں. دیکھیں انشاءاللہ اگلی میٹنگ تک وہ آ کر ہمیں بتائیں گے, جو بتائیں گے پھر اس پر ہمارا اگلا تبصرہ ہوگا. جو موجودہ حالات ہیں پہلے جیسے پہلی جیسی سیاست نہیں رہی, تو کیا حکمت ہونی چاہیے مسلمانوں کی؟ صدائے اتحاد کی جو ہے ہمارے بابا حضرت نے پہلے ایک شروعات کرے ہیں, پورے آدمی کو بلا کے ہر پارٹی سے جو ہے لیڈرس کو بلائیں, ان کی اوپینین لیے ہیں. انشاءاللہ اور دوسری بیٹھک میں کیا کرنا ہے, کیا چاہیے, کینڈیڈیٹس کیسا کرتے ہیں, کون سی پارٹی سے کیا کرتے ہیں. اگر دالے بولے تو ہمارے پارٹی کے کینڈیڈیٹس دالے سے گا, دوسری پارٹی کیا کرنا ہے, کیسا کرنا ہے, اس میں کوآرڈینیشن رکھ لے کو چلے تو اچھا رہتا ہے. اوپینین ان کی ظاہر کرے ہیں. انشاءاللہ ہمیں بھی ہمارے لیڈرس ہیں, ہمارے بھی پارٹی کے اندر ان کے پاس ہر چیز کے بارے میں جو ہے نا گفتگو رہتے ہیں, وہ جا کے ان کے پاس ذکر کرتے ہیں. انشاءاللہ وہاں بھی ہونے کے بعد کیا ہمارا فیصلہ آتا ہے انشاءاللہ نیکسٹ میٹنگ میں آ کے ظاہر کرتے ہیں. اس میں انہوں کیا آتا ہے, ان کی طرف سے کیا آتا ہے, ہماری طرف سے کیا آتا ہے. ایک نیک اور بہترین جو ہے قوم کے آئندہ آنے والے نمائندوں کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم سب مل کے ضرور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بات بار بار کہی جا رہی ہے, چاہے وہ JDS ہو, کیونکہ تمام سیکولر پارٹیوں میں ووٹ تقسیم ہو جاتے ہیں, فائدہ BJP کو ہوتا ہے, تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. دیکھیے آج صدائے اتحاد عالی جناب مجاہد بابا صاحب اور ان کے جتنے بھی ممبران ہیں اور علماء اکرام سارے ضلعوں سے بنگلور آئے ہیں اور آل پارٹی BJP, کانگریس اور JDS کو انہوں نے دعوت دی. آج کا جو ماحول چل رہا ہے کرناٹکا کے اندر, اس ماحول کو مسلمان کیسے اس کو فیس کیا جائے, مسلمانوں کی ایک حکمت سے کیسے عمل کیا جائے, غور و فکر کیسے کیا جائے, کیونکہ ہم لوگ دوسرے قوم کے ساتھ بھی مل جل کے ہم کو چلنا ہے. اور آنے والے انتخابات جو بھی ہیں BBMP ہو یا اسمبلی الیکشن ہو, ہم لوگ سارے مل کے ایک سیکولر فورسز اور دوسرے قوم کے ساتھ اتحاد کے ساتھ ہمارا کنٹریبیوشن کیا ہوگا مسلمانوں کا سرکار بنانے میں, اس کے اوپر غور و فکر کیا گیا ہے. رہا مسلمانوں کا نمائندگی کے بارے میں بھی ڈسکشن ہوا ہے, جس میں صدائے اتحاد نے ایک کوشچنر رکھا ہے تینوں پارٹیوں کو, جس میں اس کوشچنر کو ہمارے ہائی کمانڈ کے ساتھ ڈسکس کر کے اور لیڈران کے ساتھ ڈسکس کر کے وہ قوم کے سامنے پیش کیا گیا. کیا بات رکھی گئی ہے آپ نے؟ صدائے اتحاد کے صدر اور ان کے جو بھی عہدیداران ہیں ان سب لوگوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آج انہوں نے ساری پارٹیوں کے ریپرزنٹیٹیوز کو بلا کر کے بات چیت کی. کچھ سوالات تھے, میں تھوڑا سا دیر سے پہنچا اور زیادہ سب لوگوں کی بات سن نہیں سکا. جب میں پہنچا تو روشن بیگ صاحب بات کر رہے تھے اور بہرحال ایک رائٹ اپ انہوں نے دیا ہے ہم کو. اس میں کچھ سوالات ہیں کہ کانگریس پارٹی کی طرف سے ہم لوگ قوم کے لیے کانگریس پارٹی میں اگر پارٹی پاور کو آتی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. اور چونکہ میں کانگریس پارٹی کا جنرل سیکریٹری ہوں اور ہمارے لمیٹیشنس ہے کوئی بھی بھروسہ دینے کے لیے, اس لیے کہ کانگریس پارٹی کا مینیفیسٹو بنتا ہے. مینیفیسٹو بننے سے پہلے ہم ساری کمیونٹیز کو بلا کر کے ان کے ریپرزنٹیوز کو بات کرتے ہیں اور جو بھی ماحول طریقے سے اور جو بھی ود ان دی فریم آف لا ہوتا ہے اس کو ہم منظور کر کے لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جہاں تک کہ صدائے اتحاد کا معاملہ ہے وہ کسی پارٹی کو سپورٹ کرنا نہیں چاہتے اور ان کا صرف مدعا اتنا ہے کہ کون سی پارٹی قوم کے بارے میں سیریسلی سوچتی ہے اور قوم کو مدد کرنے کی کوشش کرتی ہے, وہ ایک مدعا وہ سامنے لائیں گے.
और तो ये बात भी कही गई कि कांग्रेस भी जो है अब अक़लियतों से जैसा पहले ताल्लुक़ात रखती थी, करीब थी, अब वो बात नहीं है, वो माहौल बदल गया है, ये बात भी यहाँ पर उठाई गई। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ इनका सोचना है। कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की शुक्रगुजार हमेशा रही है, अब भी रहेगी, आइंदा भी रहेगी, इसलिए कि मुसलमान कांग्रेस को छोड़कर कभी गया नहीं और ना ही जाएगा। और जहाँ तक के मुसलमानों के रिप्रेजेंटेशन का सवाल है, हर हमेशा 17 से 18 सीट देते आए हैं, मगर बदकिस्मती है कि सिर्फ 9 या 10 जीत कर आ रहे हैं। और ये कमी क्यों हो रही है और हमारे लोग जीतने में कामयाब क्यों नहीं हो रहे हैं, उसके बारे में बातचीत का पार्टी के अंदर चल रही है और एक रिसर्च भी हो रहा है इसके बारे में, वो हम करेंगे। और हम लोग एक माइनॉरिटीज़ के जहाँ भी डोमिनेशन है वहाँ पर वोटर आईडी रिवीजन कमेटी भी बना करके उसके बारे में भी हम लोग काम कर रहे हैं, जिसके सदर जनाब नसीर अहमद साहब हैं और मैं कन्वीनर हूँ उसका। उसको भी कमिटीज़ बना रहे हैं सारे स्टेट में, और ये काम पूरे एतमाद के साथ किया जाएगा और मसाजिद को इसको सेंटर बनाने की भी कोशिश हो रही है।